Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 273. ہے جی ستگور ملیا منے آج آنند ہوں پامی ستگور ملیا تیارے اے دکھ جائے چڑے آجی سروے ساریا داسینا کاج آنند کہت امام بیگم اے سنو مورا بھائی جی علی نبی چھے سرتاج آنند مولانا حاضر امام پر صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مشنری کا یہ فرض ہے کہ جماعت کو مذہب سکھائے. ہر زمانے کے اندر نبیوں کی ضرورت رہی اور نبیوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے مشنری ٹرینڈ کیے. ہر نبی نے حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنے اصحابوں میں سے دائیوں کو ٹرینڈ کر کے اطراف میں بھیجا، جماعتوں کے اندر جا کے لوگوں کو مذہب سکھائیں. بات ایسی ہے دیندارو کہ جو جماعت ہوتی ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں. کام کاج میں انسان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اچھی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرے، سوا کہ کسی کو ایسی فرصت ہوئے کہ 1 یا 2 گھنٹے ہر روز پڑھے. تو مشنری جو ہیں وہ مذہب سکھانے والے ہیں. مشنریوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں. مشنریوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچارے نوے داخل ہوتے ہیں، مگر ان کا پڑھنا اور ان کی عبادت، کیونکہ مشنری کو دوسروں سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور ان کا جو ایکسپیرینس انوبھو ہوتا ہے وہ جماعتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ پاؤں سیدھے کرو. دیندارو، میں نے پاس بولا تو میں جو واز کرتا ہوں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن 1-2 چیزیں دیکھی کہ امام بیگم کے نام کے اوپر آپ نے ایسا کہا. ابھی ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے مولا کا جب نام آتا ہے یا ہم پیروں کا نام لیتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کے ان کے پاؤں میں پڑتے تھے. تو ہم اپنا سر جھکاتے ہیں علی نبی کے پاؤں میں. یہ ہمارے سجدہ کرنے کی ایک سمبل ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے ہونٹوں کو انگلی لگاتے ہیں، یعنی ہم نے سجدہ کیا اور ہم نے چوما. آپ مسلمانوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے مذہب میں ہیں مسلمان نہیں جانتے. مسلمان واللہ نہیں جانتے،
ان میں بہت تھوڑے آدمی ہیں، شاید 1000 میں ایک ایسا مسلمان پڑھا لکھا ہوگا کہ جس کو اسلام سے واقفیت ہے، اللہ اکبر کی تکبیر کر کے ہاتھ باندھے، نماز پڑھ لے وے، روزے رکھ لے وے، وہ سمجھتا ہے میرا اسلام پورا ہو گیا، اور اسی بات کا مینا ہم کو مارتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں، کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، بس اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر لوگ جاتے تھے نبی کے حضور میں اور نبی کے پاؤں پڑھتے تھے۔ یہ پاؤں پڑھنا ایک عظیمتا کی نشانی ہے۔ اس طرح سے جب ہم اماموں اور پیروں کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ان کے پاؤں یا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری ڈیووشن ظاہر کرتی ہے۔ مگر امام بیگم، امام شاہ، فاضل شاہ، عبد النبی، گل مالی شاہ، حسن پیر، ایسے بہت سے پیر ہیں کہ جو ہمارے پیروں کی اولاد ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان پیروں کے نام کے اوپر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فقط انہی پیروں کا حق ہے کہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں، جیسے مولانا حاضر امام پٹھیوں کا پیر ہے۔ حاضر امام 49واں امام ہے، لیکن 50واں پیر ہے۔ آپ نے کبھی پیروں کی لسٹ دیکھی؟ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمارے آخری پیر جو آج تک ہیں، کیونکہ جس طرح امام دنیا میں ایک ہونا چاہیے، ایسا ہی ایک پیر ہونا چاہیے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے جب اپنی ول لکھی تو اس ول کے لفظوں میں یہ ہیں کہ میں شہزادہ کریم کو شاہ اور پیر، ایسے لفظ لکھے ہیں۔ اس میں مولا کی ول میں لفظ لکھے، شاہ اور پیر کی میں اسے گادی دیتا ہوں۔ تو شاہ کی اور پیر کی دونوں گادیاں حاضر امام کے پاس ہیں۔ تو ہم پیروں کو عقیدت سے، ڈیووشن سے، پریم سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ اسلام کی سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے عالم یا جو بزرگ ہوتے ہیں، گھر کے باپ ہے، دادا، نانا، ان کا لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ اب کبھی میڈل ایسٹ کنٹریز میں جاؤ تو خاص طور پہ جو داڑھی جبے والے، پاگڑی والے ملا ہیں، بھلے کچھ نہیں آتا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، مگر لوگ ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ عقیدت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ آج اس جومے کے اندر دست بوسی نکال ڈالی، معلوم نہیں کیوں نکل گئی۔ ایسی بہت سی باتیں ہمارے مذہب کی جو اصل ریت رسم کی تھیں، آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہیں۔ ہماری قوم کے اندر بعض آدمیوں نے بھیڑ کے کپڑے پہنے ہیں۔ بھیڑ کہتے ہیں لیمب کو، شیپ کو، مگر اندر سے وہ وولف ہے، ورو ہیں۔ مذہب نہیں جانتے، کہہ دیا یہ بات غلط ہے۔ ایک جگہ خود میں بیٹھا تھا اور کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی آدمی نے کسی بھگت صاحب کو پوچھا کہ بھلا بھگت صاحب، پیر صدر الدین کو کتنا ٹائم ہوا؟ کہتا 500 برس ہوئے ہیں، 600 برس، چلو 100 برس اس کو ہم نے کریڈٹ دیواندہ نہیں۔ بھلا پیر صدر الدین کی عمر کتنی تھی؟ کہا 120 برس۔ عمر ان کی 119 برس کی تھی، 118 برس کی۔ تو پیر صدر الدین کے ٹائم میں 36 کروڑ آدمی تھے، کیونکہ گنان میں لکھا ہے آشا جی 36 کروڑ پورا دھرمی سری اسلام شاہ نے بھیجا۔ 36 کروڑ مولانا اسلام شاہ کے زمانے میں، پیر صدر الدین کے زمانے میں لوگ تھے۔ بھگت صاحب نے جھٹ کہہ دیا یہ 36 کروڑ نہیں، 100 لاکھ کا کروڑ نہیں، یہ 36 کل ہے۔ کل کا مطلب قبیلہ، ایک فیملی۔ فیملی کے اندر 100 آدمی بھی ہو سکتے ہیں،
बड़ी फैमिली होवे 500 आदमियों की होएगी, लेकिन नेचुरली एक फैमिली के अंदर करोड़ आदमी तो नहीं होंगे। अभी भगत साहब ने जब ये कहा, एक गलत चीज मेरी हाजिरी में होती होवे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता, कितना भी बड़ा आदमी बैठा होवे, मेरी हाजिरी अगर होवे, अगर मैं चुप रहूं तो समझ लेना कि मैं मान गया हूं, वरना मुझको इज्जत बेइज्जती का, गुस्से का कोई ख्याल नहीं। मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है, मुझे कोई बात नहीं इस बात की पशेमानी, कोई मुझे गाली दे देवे, कोई मेरी बेइज्जती कर देवे, कोई मेरी आवाजें बंद कर देवे। 7 दफा मेरी आवाजें बंद हुई, मैंने कभी परवाह नहीं की सच कहने में, कभी नहीं की, क्योंकि इमाम ने जब मुझको मिशनरी बनाया मेरे सिर पे हाथ रख के कहता, देख हक बात कहना, कोई से डरना नहीं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे है, अब मैं उसको देखूं कि दूसरों को देखूं। तो भगत साहब ने जब ये कहा, मैंने कहा भगत साहब आपकी उम्र कितनी? कहता क्यों? मैं पूछता हूं। 75 बरस की। ये सब गिनान कहां से सीखे? सुन सुन के सीखे, पढ़ पढ़ के सीखे। तो फिर सदरुद्दीन ने झूठ बोला कि आपने झूठ बोला? कहता क्यों? मैंने कहा आज 600 बरस से किताबों के अंदर वंश परंपरा पढ़ते भी चले आए हैं, लिखा हुआ भी है कि 36 करोड़। अच्छा, कभी फिर सदरुद्दीन के जमाने में 36 करोड़ नहीं और कुल थी, तो राजा पहलाज के वास्ते जो लिखा हुआ है तो वो भी 5 करोड़ ही थे कि कुल थी? भगत साहब मुझे कहते आप क्या कहते हैं? मैं बोला मैं बाद में कहूंगा, मुझको ये बताओ कि ये डफांस क्यों मारी, ये गप मारने का कारण क्या? मुझे बोला 118-20 बरस की उम्र में 36 करोड़ कहाँ होंगे? मैंने बोला नहीं होते तो आपने गला काट दिया बाकी सबका। कभी समझ नहीं आई तो प्लेनली कह दो मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, इसमें कोई शर्म नहीं। झूठ बोल के अपना नाम बचाना वो तो बहुत बड़ा जुल्म है, तुम अपना बदनामी कर लो लेकिन झूठ मत बोलो, सच को रहने दो। मैंने खूब उनको अच्छी तरह से रगड़ा। मुझे कहते मैं माफी मांगता हूं लेकिन मुझे समझाओ तो सही। हाँ, मैं बोला जरूर समझाता हूं। गुरपीर सदरुद्दीन को 600 बरस हुए, कलयुग जब ही बैठा उसको पीर सदरुद्दीन के जमाने से कलयुग बैठा तब तलक 6000 बरस हुए, 6200 और कुछ ऊपर बरस है। वो तारीख सन खुद पीर ने दिया हुआ है किताब में। आसरे 6200 बरस पीर सदरुद्दीन से लेके कलयुग बैठा तब तलक। तो इन 6000 बरसों के अंदर 120 बरस पीर सदरुद्दीन की लाइफ में नहीं, 6000 बरसों में दुनिया के अंदर करोड़ों जीव आए, मगर उनमें से 36 करोड़ वो जीव थे जिन्होंने अपने जमाने के वक्त में जो इमाम का नूर था, चाहे वो कृष्ण के अवतार में था, चाहे वो मूसा नबी के जमाने के हारून के अंदर था, चाहे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत का नूर था, मगर जो जमाने का नूर था उन्होंने उस जमाने के नूर की इबादत की। इसके लिए वो तमाम जो नूर था वो नूर एक ही है, नूर करोड़ों साल से एक ही है, क्योंकि अल्लाह जो है वो नूर है। नूर को मौत नहीं, नूर को फना नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं, नूर बीमार नहीं होता, नूर बुढ़ा नहीं होता, नूर जन्म नहीं लेता। नूर तो अल्लाह है और वही नूर इमामत का नूर है जो हर जमाने के अंदर मौजूद है। तो 6000 बरसों में जितने भी लोग हुए और उन्होंने अपने जमाने के नूर की भक्ति की, बंदगी की, ओबीडियंस की, वो लोग पूरे धर्मी थे। वो 36 करोड़ थे। 36 करोड़ का मतलब 360 मिलियन। वो कुल नहीं थी, फैमिली नहीं थी, क्लैन नहीं था। 360 मिलियन ऐसे लोग थे
کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر سچے پنتھ کے اوپر عمل کیا، لیکن دسوند کے کارن سے ان میں سے جو 2/3 تھے ان کی دسوند کچی تھی، انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کے اس مرشد کو جس کے اندر مولا کا نور تھا، ان کو دسوند نہ دی، اپنی کمانی میں سے دسوند نہ دی۔ اس کے لیے ان کے دلوں کے اندر اندھیرا آ گیا اور ان کو نور کی شناخت نہ ہوئی، انہیں دیدار نہ ہوا، ان کو نجات نہ ملی اور وہ گھور اندھار کے اندر ڈیٹینشن میں پڑ گئے۔ میں نے کہا بھگت صاحب، پہلے یگ کی آربلا کتنی؟ آربلا کہتے ہیں ڈیوریشن یا پیریڈ یا عمر۔ ہم آدمی کے لیے بھی پوچھتے ہیں کہ انسان کی آربلا کتنی؟ آربلا کا مطلب اس کی عمر۔ تو میں نے پوچھا بھگت صاحب پہلے یگ کی آربلا کتنی؟ کہتے مجھے پتا نہیں۔ بھگت صاحب ڈھیلے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا 17,28,000 برس۔ 17 لاکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.728 ملین ایئرس۔ 1.728 ملین ایئرس 17,28,000 برس کا پہلا یگ تھا۔ اس پہلے یگ میں 17 لاکھ برسوں کے اندر 15 کروڑ ہی جیو تھے دنیا کے اندر۔ وہ جیو تھے، لازم نہیں کہ انسانی شکل کے تھے۔ مچھیاں ہوں گی، کچھوے ہوئیں گے، فروگز ہوئیں گے، کوئی بھی ہوئیں گے، وہ ٹاپک نہیں۔ ٹاپک تو یہ ہے کہ 15 کروڑ جیو تھے، ان میں سے 5 کروڑ تر گئے، 5 کروڑ آواگمن میں اس لیے ریپیٹ کرنے میں گئے، 5 کروڑ فیل ہو گئے، ان کو ڈیٹینشن میں رکھا۔ ایک کلاس کے اندر 15 کروڑ اسٹوڈنٹ سے 1/3 پاس ہو گئے، 1/3 فیل ہو گئے، 1/3 تھوڑے کچے تھے، تھوڑی بھول کی تو ریپیٹ کرنے کا چانس ملا۔ تو 17 لاکھ برس کے اندر کیا 5 فیملیاں ہوئیں گی؟ اسی طرح سے دوسرا جو یگ تھا، تریتا یگ تھا، اس کی آربلا کتنی؟ کہ 12,56,000 برس۔ اس میں 7 کروڑ مومن پاس ہوئے۔ تیسرے دوپر یگ میں 8,64,000 برس۔ ان 8,64,000 برسوں کے اندر ٹوٹلی 27 کروڑ جیووں نے اپنے زمانے کے نور کی عبادت کی، مگر ان میں سے 1/3 پاس ہوئے، 9 کروڑ، اور باقی کے نہ پاس ہوئے یا ان کو واپس ریپیٹ کرنے کا چانس دیا گیا۔ اور کل یگ کے اندر 4,32,000 برس کی عمر ہے کل یگ کی۔ اس کے اندر پیر صدر دین تلک خالی 6200 برس ہوئے تھے، اور آج 600 برس اور لگا دو تو لگ بھگ 7,000 برس ہوئے۔ یہ کل یگ 4,25,000 برس باقی ہے۔ ہم تو کل یگ میں انٹر ہوئے ہیں ابھی۔ 4,32,000 برس اس پرتھوی کے، اس دنیا کے باقی ہیں۔ ہمارے گنانوں میں جو علم بھرا ہوا ہے وہ بہت سا سائنٹسٹوں کو بھی پتا نہیں۔ آج آہستہ آہستہ سائنٹسٹ اس کو نکال رہے ہیں۔ پھر صدر دین نے فرمایا کہ اس پرتھوی کے اوپر 22.5 لاکھ برس سے انسان رہتا ہے۔ ہمارے ادھر تنزانیہ کے اندر پروفیسر لیکی جو گزر گیا اور اب اس کا لڑکا کام کاج کر رہے ہیں، اسکل ڈھونڈتے ہیں، اس کی ایکس رے لیتے ہیں، اس کے اوپر جو کاربن فلم کا ڈپازٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سے اندازہ کرتے ہیں، گیس ورک ہو رہا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں۔ اب تو وہ لگ بھگ 2 لاکھ برس تک آیا ہے، تو 2 ملین برس یعنی 21 لاکھ برس تک آیا ہے۔ پھر صدر دین نے تو کہہ دیا 22.5 لاکھ برس سے انسان اس دنیا میں رہتا ہے۔ آ جائیں گے وہ لوگ ایک دن۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں کوئی چیز کا پتہ نہیں تو اس چیز کو یہ سمجھ کے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا توڑ مروڑ کے اپنی سمجھ کے مطابق کرنا وہ ٹھیک نہیں۔
اسی طرح سے ہمارے جو پیر ہیں ان کے دو کیٹیگریز ہیں. ایک یہ کیٹیگری ہے کہ وہ پیر جو پٹھیوں کے پیر ہیں، جیسے کہ پیر صدگور نور، جیسے کہ پیر امام حسن، پیر امام زین العابدین، پیر امام محمد باقر، پیر امام احمد امیر احمد جو امام جعفر صادق کا لقب ہے. امام جعفر صادق بھی پیر تھے. اسی طرح سے پیر صدگور نور، پیر اندر امام دین، پیر شمس، پیر نصیر دین، پیر صاحب دین، پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، پیر تاج دین، پیر آغا حسن علی شاہ، پیر علی شاہ، اور آج مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ پیر ہیں. ہم اسماعیلیوں کو اپنی فاؤنڈیشن سمجھنی چاہیے. شاہ اور پیر، شاہ جو ہے وہ اللہ ہے، پیر جو ہے وہ نبوت ہے. یہی امامت اور نبوت ہر زمانے کے اندر رہی. کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسا پیریڈ خالی نہیں گیا، ایک آنکھ کی پلک جتنا بھی خالی نہیں گیا کہ جس پیریڈ میں شاہ اور پیر نہ ہوئے. یہی علی نبی ہے، یہی شاہ پیر ہے. اسی کو قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ اللہ رسول کہا گیا. آپ کسی بالکل ایک دم ریجڈ اور فینیٹک مسلمان کو پکڑ کے پوچھو، فینیٹک مسلمان، بھلا کلمہ پڑھو تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو پوچھو کہ اسلام کیا ہے، کہتا ایک اللہ کی عبادت کرنا. اچھا تو یہ کلمہ اپنی نماز میں پڑھتے ہو؟ کہتے ہاں پڑھتے ہیں. تو پھر اللہ کا نام لو، بیچ میں رسول کیوں لے آئے؟ لا الہ الا اللہ کہو بس ہے. کہے گا نہیں، محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، نہیں تو تم مسلمان نہیں. یہ محمد رسول اللہ پیر ہے. پیر اگر بیچ میں نہیں تو اسلامی نہیں، نماز نہیں، بندگی نہیں، عبادت نہیں. پیر تو کو رکھنا ہی چاہیے. دنیا بھر کے مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے چپ نہیں ہوتے. ان کا یہ کلمہ پورا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ کا نام ساتھ لینا چاہیے. تو اللہ کے ساتھ رسول ہے. اکیلا اللہ کافی نہیں عبادت کے لیے، اس کے اندر رسول ساتھ ہونا چاہیے. اگر رسول کو چھوڑ دیا تو اللہ کہاں سے ملے گا؟ جی نبی محمد بوجھو بھائی، تو تمہیں پامو امام، مشرک من تو کافر کہیے، مومن دل قرآن. نبی محمد کو اگر سمجھ لو تو تم کو پتہ لگے گا کہ امامت کیا ہے. اللہ کی شناخت کون دیتا ہے؟ نبی کے سوا نہیں ملتی. رسول اللہ کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو بہت دفعہ آنکھیں بند کر کے گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز ہے ہمارا اسماعیلی مذہب، جو حقیقت میں سچا اسلام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اس بات کے لیے ہم اسماعیلیوں کو فخر ہونا چاہیے، سچا اسلام ہمارے پاس ہے. اتنی بات ہے کہ آپ عربی میں نہیں بولتے، پراکرت ہندی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی کہ سنسکرت کے نام لے دیتے ہو. یہ اس سے تو کوئی ہم ہندو نہیں بن جاتے. ہم جیسس نبی کو مانتے ہیں تو جیسس نبی کو ماننے سے ہم کرسچن نہیں ہو گئے. ہم موسیٰ نبی کو مانتے ہیں تو موسیٰ نبی کو ماننے سے ہم یہودی نہیں بنے. تو کیا رام کرشن کو ماننے سے یا اس کا نام لینے سے ہم ہندو بن گئے؟ پہلی چیز آپ کو کہہ دوں، ہندو نام کا کوئی مذہب دنیا میں کتابوں میں ہے ہی نہیں.
ہندو نام کا کوئی مذہب ہی نہیں دنیا میں اور کبھی آیا ہی نہیں. ہندو تو ایک قوم کا نام ہے جو ہندوستان میں بستی ہے. جیسے کہ کینیڈین، تو کینیڈین نام کا کوئی مذہب ہے؟ امریکن ایک قوم کا نام ہے تو امریکن کوئی مذہب ہے؟ برٹش لوگ ہیں، ان کی ایک قوم ہے تو ان کے نام سے کوئی مذہب ہے؟ ہندو ایک قوم کا نام ہے، ہندو کوئی مذہب نہیں. مگر وہ مذہب جو ہندوستان کے اندر موسٹلی لوگ پالتے ہیں، اس مذہب کا نام ہے سناتن دھرم. سناتن کہتے ہیں اینشنٹ کو، بہت پرانا، بہت چونا. سناتن دھرم کی کتابیں پڑھو اور قرآن سامنے رکھو تو حیران ہو جاؤ گے کہ ایک اللہ کی عبادت سناتن دھرم میں ہے، وہی چیز قرآن میں ہے. ادھر سناتن دھرم کے اندر اللہ کی شناخت بتانے والا گرو برہما ہے تو یہاں گرو محمد ہے. جس طرح سے سناتن مذہب کے جو پرنسپلز ہیں، ایسے ہی پرنسپلز قرآن شریف میں اسلام کے ہیں. یہ عربی ہے، وہ سنسکرت ہے، ماراماری بھاشا کی ہے اور کچھ نہیں. اور اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا نہیں ہوا، اسلام تو اس کے پہلے تھا. ابراہیم نبی مسلمان تھے، عیسیٰ نبی مسلمان تھے، موسیٰ نبی مسلمان تھے، نوح نبی مسلمان تھے، لوط نبی مسلمان تھے، لقمان نبی مسلمان تھے، زرتشت نبی زرسترا جس کو کہتے ہیں مسلمان تھے، کنفیوشس مسلمان تھے، کرشن مسلمان تھے، رام مسلمان تھے. کون سی چیز مسلمان نہیں تھی؟ وہ سب مسلمان تھے. اللہ فرمایا تمام نبیوں کا دھرم یہی اسلام تھا. آج بھاشا بدل گئی تو ہم نے خالی ورڈ اسلام کو پکڑ رکھا. سانپ نکل گیا، اس کی کینچلی کو سانپ پکڑ رکھا ہے، لیکن سانپ تو نکل گیا. اصل چیز نکل گئی، شیل لے کے خالی بادام کا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے جو کھایا بھی نہیں جاتا اور ہم اس کو بادام سمجھ رہے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1899 میں میرے گام کے اندر آئے. میرا گام امرتسر ہے جو ہندوستان پاکستان کی بارڈر پہ ہے. میرے باپ دادا اس گام میں 300 برس سے رہتے ہیں. اب تو کوئی نہیں، میری خود کی پیدائش جنم ادھر کی ہے. 1899 کے اندر مولا امرتسر میں آئے. اس وقت ہم ظاہر کے اندر مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہم لوگ پنجاب کے 40,000 اسماعیلی 1918 کے اندر ظاہر میں مسلمان ہوئے. امام نے فرمان فرمایا اب وقت آیا ہے کہ تم اپنے نام بدل ڈالو، بچوں کی ختنہ کرو، عورتوں کے ساتھ نکاح کرو اور پنڈت کو مت بلاؤ، مردوں کو دفن کرو، جلاؤ مت. ہم جلاتے تھے 1918 تک. آمین خدا بد. 1 لاکھ آدمی تھا، اس میں سے 40,000 نے مولا کا حکم قبول کیا. لیکن ہم اسماعیلی مذہب میں، پنجاب کے جو اسماعیلی ہیں وہ پشمس کے زمانے سے ہوئے ہیں، اس کو 950 برس ہوئے. پنجاب میں اسماعیلی لوگ 900 برس سے ہیں. آج بھی 50 سے 60,000 اسماعیلی گپتی انڈیا میں ہے اور وہ لوگ کسی وجہ سے اپنے مذہب کو گپت رکھتے ہیں. اندر اسماعیلی ہیں، باہر ہندو ہیں. ہم لوگ ایسے ہی تھے، مگر کاروبار کے لحاظ سے بہت سے لوگوں کو ہم پہ شک تھا اور جب یہ شک پڑتا تھا تو ہندو ہم کو تنگ کرتے تھے. جب 1918 میں ہم ظاہر ہوئے، ہماری ملکت مکان ہندوؤں کے محلے میں تھی. ہندوؤں نے ہمارا پانی بند کر دیا اور جو لوگ فیری کرنے والے تھے، دودھ کے کھانا پینے کی چیزیں جو بیچنے والے، ہمارے مکان تک ان کو آنے نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی موسٹلی ہندو تھے. چلو یہ دکھ تو اٹھانے چاہیے مذہب کے لیے. 1899 میں جب مولا آئے تو مولا گام میں آوے تو اب کون رہے، تو ہم تو بھاگے مولا کے دیدار کے لیے. میری پیدائش نہیں ہوئی تھی 1918 میں، 1899 میں. میں 1919 میں پیدا ہوا. اس وقت پنجاب کی آجو بازو کی کچھ جماعت بھی آ گئی
مسلمانوں کو پتا لگا کہ پیر سلامت آئے ہیں تو وہ لوگ مولا کو ملنے آئے. 20 آدمی داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, داڑھیوں کو مہندیاں لگائی, آنکھوں میں سرما ڈالا اور حلود کا عطر ڈال کا جبے پہن کے تسبیحاں ہاتھ میں لے کے بڑے شان و شوکت سے مولا کو ملنے کے لیے آئے. میرے دادا مرحوم مولا کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے, مکھی تھے اس وقت جماعت کے, اور میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے وارث امیر چند. آپ نے جو کبھی بی بی حاجی بی بی کا کیس پڑھا ہوگا تو اس کے اندر ان کا نام بھی ہے. اپنی وکھان امام کے دربار میں کرنا گناہ سمجھتا ہوں, لیکن انفارمیشن کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ملا مولویوں کو صاحب نے چائے پلائی. ایک کہتا ہے یا حضرت کون سا مذہب سچا ہے, شیعہ یا سنی؟ کیونکہ ان دونوں کے اندر سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, اور ہم لوگ بھی شیعہ ہیں. ابھی مولانا سلطان محمد شاہ کیا کہے کہ شیعہ سچے کہ سنی سچے, کیونکہ دونوں غلط رستے پہ ہیں. امام فرمایا دیکھو عالم لوگ ہو تم لوگ, تم اشارہ سمجھ سکتے ہو. میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے اللہ قرآن شریف میں مثالیں دے کر سمجھاتا ہے. مثال یعنی ایگزامپلس. تو میں تم کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اندھیرا کمرہ ہے, اس کے اندر 100 تھمبلے ہیں. تھمبلے یعنی پلرز ہیں. ان میں سے ایک پلر سونے کا بنا ہوا ہے, اور جو باقی ہیں وہ سب مٹی پتھر کے ہیں. 100 آدمیوں کو کہا جائے کہ تم اس اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ, ہر ایک پلر کو بغل میں لے لے, ایمبریس کرے. اس وقت ہر کوئی یہی امید کرتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے اندر سونے کا پلر ہے. مولا فرمایا جب دروازے کھولے جائیں, روشنی پیدا ہوگی, تو جس کے ہاتھ میں انگوٹھا ایسا کر کے پیچھے اشارہ کیا, کیونکہ پیچھے اپنی جماعت کھڑی تھی, جس کے ہاتھ میں سونے کا پلر ہوگا اس کے ہاتھ میں سونے کا پلر ہوگا, باقی سب مٹی کے پلرز والے ہیں. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ہمارے ہاتھ میں سونے کا پلر ہے, ہمارے اندر گپ بازی نہیں. اگر ہمارا امام کھوٹا ہوتا تو 1400 برس تک ہمارے امام کی گپ نہ چلتی. جس نے بھی غلط دعویٰ کیا مٹ گیا. رسول اکرم سے لے کے آج تلک, 1 سال پہلے تلک, کیونکہ ابھی ایک نوا جاگا ہے, آج تلک 32 جن نے نبوت کا امامت کا کھوٹا دعویٰ کیا 1400 برس میں, اور وہ سب 32 کے 32 مٹ گئے. نسل ان کی مٹ گئی, نام نشان مٹ گیا. ابھی ایک اور پیدا ہوا ہے ایران کے اندر, اس نے کہا میں اولی الامر ہوں, میں امام ہوں. چلو دیکھ لیں گے, اس کو بھی انجام آ جائے گا. ہر کھوٹے آدمی کا انجام آ جاتا ہے. اگر ہمارا امام جھوٹا ہوتا تو 1400 برس تلک یہ گپ نہ چلتی. 2 برس, 4 برس, 100 برس, 200 برس. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی آنکھ بند ہوئی, جوما بدل گیا. تھوڑے سے آدمی تھے جو امام اسماعیل کی بیعت میں گئے, اور میجورٹی چلے گئے موسیٰ کاظم کے پیچھے. انہوں نے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مان لیا. سچا امام تو اسماعیل تھا, موسیٰ کاظم نے حق غصب کیا. کیونکہ مولانا اسماعیل اس وقت حاضر نہیں تھے, سلمیہ میں گئے ہوئے تھے. وہ زمانے کے اندر ٹیلیکس, ٹیلی گرام, ٹیلی فون کچھ نہیں تھے. آدمی کو لیٹر بھیجنا ہوئے, جواب آوے, اس کو 6 مہینے چاہیے. امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو لوگوں نے, حالانکہ امام کہہ گئے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل تمہارا امام ہے, پھر بھی لوگوں نے موسیٰ کاظم کو امام مان لیا. تو موسیٰ کاظم کے بعد 5ویں پیڑھی کے اوپر جو حسن عسکری امام ہوئے, اس ناشریوں کے 11ویں امام حسن عسکری, ان کے گھر اولاد نہیں تھی.
وانجھیے مر گئے. ایک پالک بیٹا لیا, اس کا نام رکھا محمد. اور جب ان کی وفات ہوئی, حضرت حسن عسکری کی جب وفات ہوئی, تو وہ 5 برس کا جو دتک لیا ہوا پالک بیٹا تھا وہ بھاگ گیا اپنے باپ کے پاس. اور انہوں نے دیکھا کہ امام کا جو جانشین تھا وہ تو نہیں, کہہ دیا غائب ہو گیا ہے. دشمنوں سے ڈر کے بھاگ گیا. ارے امام کبھی دشمنوں سے ڈرتا ہے؟ چلو آج تلک اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. 1100 برس ہوئے. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح بالکل ایسا ہی قصہ بنا. مولانا امام مستنصر باللہ کی جب آنکھ بند ہوئی, جامہ بدلا, تو امام نزار کے لیے سب کچھ پتا تھا, سب کو معلوم تھا, مگر تھوڑے سے آدمیوں نے امام نزار کی جگہ مفتی علی کو امام مان لیا. مفتی علی کی 3ری پیڑھی کے اوپر لڑکی کا جنم ہوا اور نسل بند ہو گئی. آج تک بہرے اس کو بھی ڈھونڈتے ہیں. 800 850 برس ہو گئے, کہتے ہیں ہمارا امام غائب ہو گیا. ارے لڑکی پیدا ہوئی تھی تو امام کہاں غائب ہوا؟ اس طرح سے بہت سے قصے ہماری ہسٹری کے اندر بنے ہوئے ہیں, بہت سے, مگر سب ختم ہو گئے, سب ختم ہو گئے. یہ عرش العظیم کا رہنے والا مولا باپا, نہ اس کو موت ہے, نہ اس کو بیماری ہے, نہ اس کو ڈسٹرکشن ہے, نہ اس کو بھوک ہے, نہ ترس ہے, نہ اس کو کوئی عیب ہے. یہ کیا ہے؟ مولا کا نور, جس کو ہم نور امامت کہتے ہیں. بدن تو دیندارو اس گلاس کی طرح ہے, مجھے پانی چاہیے تو گلاس میں آ گیا, گلاس تو ٹوٹ جائے گا, لیکن اصل چیز تو پانی ہے. حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ہمارے لیے عزت کی چیز ضرور ہے, کارن کہ اس کے اندر ہماری ہدایت کا سامان ہے, اور وہ ہے اللہ کا نور, جس کو ہم خدا مانتے ہیں. اب رہی بات پیر کی. پیر کے بغیر امام کی شناخت نہیں ہوتی. نبی محمد بوجھو بھائی, تو تم پامو امام. اگر تم نبوت کو سمجھ لو تب تمہیں امامت کا پتہ لگے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی جیون رہی دنیا میں. 63 برس کے اندر 40 برس تو رسول اللہ ایکانت میں سیکلولڈ حالت میں رہے. صبح چلے جاویں ہیرا کی گفا کے اندر, شام کو گھر واپس آئیں. آستے آستے ایسا بات بن گئی کہ حضور ہیرا کی گفا میں جاوے تو 2 4 دن تک آوے ہی نہیں. بی بی خدیجہ کھانا پکا کے غلام کے ہاتھ میں ہیرا کی غار میں بھیج دے, تو نبی صاحب کو بھوک لگے, کبھی تو کھا لے. تو پھر تو ایسا ہوا کہ کھانا سڑ جاتا تھا, کھاتے نہیں تھے. 8-10 دن تلک نہیں کھاتے تھے. ایک دفعہ 1 مہینے تک نبی گفا کے اندر بیٹھے رہے, اور 1 مہینے تک کھایا نہیں, پیا نہیں, سوئے نہیں. انسان نارملی ایسا نہیں کر سکتا, لیکن نبیوں کے اندر روحانی قوتیں ہوتی ہیں. تو 23 برس کی جو نبوت کا ٹائم تھا, اس کے اندر رسول اللہ نے لوگوں کو کیا سکھایا کہ دیکھو ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور اس کا کوئی بھاگیدار نہیں, کوئی پارٹنر نہیں اس کا. یہ نبی نے سکھایا. جب بھی مشکل پڑے, جب بھی مصیبت پڑے, اللہ سے دعا مانگو, اللہ کے سوا کسی کو مت مانو. انہوں نے قبول کیا. اس ایمان کے اوپر اسلام ظاہر ہوا. سب سے پہلا مسلمان کون بنا؟ بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد پھر یہ دوسرے حضرت ابو بکر آئے, اور حضرت عثمان آئے, اور بہت سے آئے, حضرت بلال آئے. لیکن ان تمام لوگوں کو سکھایا کیا؟ ایک ہی چیز کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی بھاگیدار نہیں, اس کے سوا کوئی طاقت والا نہیں, وہ قدیر ہے, اور جو کچھ بھی عبادت کرو اسی کی کرو, جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو. نبی جھوٹ بولتا ہے؟ کبھی نہیں. نبی فریب دیتا ہے؟ کبھی نہیں. تو نبی کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں, رسول اللہ کی جب ہم جیون کی چیزیں دیکھتے ہیں,
تو اس کے اندر ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، عبادت اور علی کی محبت. اور علی سے اتنا پیار کے بات چھوڑ دو. علی چھوٹے تھے، نبی عمر میں بڑے تھے. علی چھوٹے تھے، رسول اللہ کے ساتھ ہی رہتے تھے. لوگوں کو فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا مت، جو کچھ بھی مانگو اللہ سے مانگو. اور آپ کی زندگی میں یہ تھا کہ پانی پینا ہوئے تو علی کے سوا نہ پیے، کچھ بھی کام کرنا ہوئے تو علی نہیں ہوئے تو کام نہیں ہوئے. آپ کی ساری زندگی، خاص طور پہ یہ جو 23 ایئرز نبوت کے تھے، وہ ایک ہی چیز سے بھرے ہوئے ہیں کہ نبی صاحب بہت عبادت کرتے تھے اور علی سے پریم کرتے تھے. تیسری چیز ہمیں ملتی نہیں. خود نبی جب یہ مشکل میں پڑ جائے تو علی کو پکار کرے، علی کے سوا کوئی بات ہی نہ ہوئے. لوگ اس چیز کو فریب سمجھتے تھے، اور جب سمجھ نہیں سکے اس چیز کو، یہ فلسفی اور حقیقت کی معرفت کو نہ جان سکے، تو دل میں جلنے لگے کہ علی سے اتنی محبت. ہاں، اس کا چھوٹا بھائی ہے، داماد ہے، کزن ہوتے تھے نا. ایک دفعہ مولا علی یمن جاتے تھے تو مکہ سے باہر نکلے. علی نبی دونوں آگے آگے باتیں کرتے جاتے تھے اور باقی کے اصحاب 10-15 ان کے پیچھے تھے. گام کے باہر مولا علی کو جاتے ہوئے چھوڑنے کے لیے رسول اکرم آئے تو اصحاب ساتھ آئے. کچھ باتیں وغیرہ کی. سورج ڈھلنے لگا تو کہا اچھا یا نبی اب میں رخصت ہوتا ہوں. آپ اونٹ پہ بیٹھے اور چلے. تو مولا علی جب چلے گئے تو رسول اکرم ٹک ٹکی لگا کے علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے. کافی دور جب ہی چلے گئے، اونٹ اتنا سا چھوٹا سا نظر آنے لگا. پیچھے سے کسی اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا یا نبی اب تو علی بہت دور چلے گئے، اب چلو گھر چلیں. نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، دیکھتے رہے. جب حضرت علی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہورائزن کے اندر گم ہو گئے، ایک آہ کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھٹنے ٹیک کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آوے اور میں آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لوں. یہ محبت علی کی یہ محبت. اے اللہ جب تک علی واپس نہ آوے میں آنکھ سے دیکھ نہ لوں، مجھے موت نہ دینا. اس کو تو پتا تھا کبھی مرنا ہے، لیکن سنایا کس کو؟ یہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کو سنانے کے لیے. کبھی انہوں نے نہ سنا ہوتا تو آج میں بھی آپ کو نہ سنا سکتا. ہسٹری کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ اماموں نبیوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو کہی ہیں، وہ تو سب سمجھتے تھے. اگر وہ نہ فرماتے تو آج میں بھی آپ کو نہ کہہ سکتا. ان اصحابوں نے جب سنا، ہانی آپ کی پھوئی ہوتی تھی، بعضوں نے لکھا پھوئی زیادہ بہن ہوتی تھی، مگر حقیقت میں پھوپھی تھی. حضرت ابو طالب کی حضرت عبداللہ کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی. ہانی کے گھر بہت جاتے تھے. ہانی کے گھر گئے تو حضرت ہانی نے بہت سواگت کیا. کہتی یا حضرت میں بہت خوشی ہوں آج آئے آپ. ابھی مجھے ایک آدمی ایک چھوٹا سا پنچھی دے گیا، کوئی بٹیر ہوگا، ایک برڈ دے گیا کہ وہ برڈ جب مجھے ملا تو میں نے حلال کر کے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ بیٹھو میں ابھی پکاتی ہوں. ہانی نے جلدی سے وہ پنچھی کو پکایا. بٹیر ہوگا، کبوتر ہوگا، چکن ہوگا، مگر کوئی ایسا اڑنے والا جانور اس کو پنچھی کہتے ہیں. اس نے پکا کے نبی کے سامنے رکھا، پڑا رہا. بڑی دیر وہ بھی پنکھا لے کے بیٹھی. کہتی یا نبی کھاؤ. آپ نے فرمایا کیسے کھاؤں؟
تمہیں معلوم ہے امہانی میں اکیلا نہیں کھاتا. کہتی یا نبی میں نے روزہ رکھا وگرنہ میں آپ کے ساتھ کھاتی. اے اللہ جو مجھے سب سے پیارا ہے، جو تجھے سب سے پیارا ہے، تو اس کو بھیج تو میں کھانا کھاؤں. تھوڑی دیر ہوئی تو باہر سے کسی آدمی نے کہا یا نبی حضرت ابو بکر آئے ہیں. فرمایا اس کو بولو باہر بیٹھے. تھوڑی دیر ہوئی واپس آیا اندر نوکر، یا نبی حضرت عمر آئے ہیں. فرمایا بٹھاؤ اس کو. تھوڑی دیر ہوئی حضرت عبد الرحمان آئے، عبد الرحمان بن عوف. فرمایا اس کو باہر بٹھاؤ. ایسا 5-7 صحابی باہر بیٹھے رہے. حضرت مولا مرتضی مشکل کشا جب آئے تو کھڑے ہو گئے. کہتے یا علی آپ ہی کی راہ دیکھتا تھا، اللہ کی قسم آپ کے بغیر حلق سے نوالا نہیں اترتا. کیا محبت علی کے ساتھ، یہ محبت. اور وہ باہر جو بیٹھے تھے جل مرتے تھے، یہ پریم دیکھ کے جلتے تھے. ایک دفعہ مسجد کے اندر رسول اکرم بیٹھے تھے. میں آپ کو چتار دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے سچویشن کا. مدینے میں جب رسول اللہ آئے انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنائی. جب یہ مسجد بنائی تو مکہ کی طرف انہوں نے قبلہ رکھا. تو ایسا سمجھ لو کہ کدھر قبلہ رکھا. تو جب ادھر قبلہ رکھا تو قبلہ کے اس طرف ایک دروازہ نکال کے پیچھے کی سائڈ میں اپنے لیے کوٹھڑیاں بنائیں، اور اس طرف ایک دروازہ نکال کے مولا علی کے لیے مکان بنایا. تو قبلہ کی سائڈ میں علی نبی کے گھر آ گئے. تو یہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے سائڈ میں اپنے مکان بنا لیے. دوسرے لوگ کون؟ جو ان کے کلوزسٹ کمپینین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمان بن عوف. ایسے انہوں نے سب نے بازو بازو میں یہ سائڈ میں گھر بنا لیے. فرنٹ کھلا رہا، اوپر مکوٹی کی کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی. یہ مکہ کی مسجد، مدینے کی مسجد نبوی کا چتار ہے. تو بہت دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تو حضور اپنے بیڈ روم سے نکلے سیدھا مسجد میں. اسی طرح سے سب لوگ جتنے بھی آپ کے دوسرے آدمیوں اور صحابوں نے جو مکان بنائے ان کے بھی بیڈ روم ادھر ہی تھے. ادھر جب اذان ہوئے اس میں سے نکل کے چلے آئے. آپ کو معلوم ہے انسان ہر وقت پاک نہیں ہوتا. انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے شریر میں. تو یہ لوگ تو یوں ہی چلے آتے تھے. اور بہت دفعہ اس طرف جانا ہوئے تو مسجد کے اندر سے نکل کے شارٹ کٹ ہوتا تھا، ادھر سے نکل کے ایسا گھوم کے جاویں لمبا راستہ پڑتا تھا. تو یہ صحابوں میں سے بہت سے آتے جاتے تھے. جماعت بھری پڑی تھی، اذان ہو چکی تھی، اور ابھی صرف اتنا ہی تھا کہ نبی اٹھ کے نماز پڑھاوے. تو حضور نے بلال کو بلا کے فرمایا اے بلال اعلان کرو، صد پھراؤ کہ مسجد کے آجو باجو میں سب لوگ اپنے اپنے دروازے پرماننٹلی سیل کر ڈالیں سوائے میرے اور علی کے. کوئی نہیں اٹھا. نماز لیٹ ہو رہی تھی. حضرت بلال کو فرمایا اے بلال واپس کہو کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میرے اور علی کے سوا باقی سب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر ڈالو، نہیں تو تمہارے اوپر عذاب اترے گا. سب لوگ کھڑے ہو گئے. عذاب کا نام سن کے سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر ڈالے، سیل کر ڈالے. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا یا نبی یہ آپ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ رسول اکرم لال ہو گئے. وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر تھے. آپ نے فرمایا اے عمر، ادھر سے یعنی اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے فرمایا اے عمر ادھر سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. عمر نے گردن نیچی کر لی. سب کے دروازے بند ہو گئے. علی اور نبی کے دروازے کھلے رہے کیونکہ یہ گھر علی نبی کا ہے، ابو بکر عمر عثمان کا نہیں. قرآن شریف ابو بکر عمر عثمان کے گھر نہیں اترا، قرآن شریف علی نبی کے گھر اترا.
سب کے دروازے بند کیے. ایسی بے شمار باتیں رسول اللہ کے جیون میں علی کے لیے ہوتی رہیں جس کی وجہ سے اصحابوں کے دل تنگ ہوتے رہے اور ان کے دل میں علی کے لیے حسد پیدا ہوتا رہا. اللہ رسول کی محبت مٹ گئی, علی کے حسد نے جگہ کر لی اور اس وجہ سے ایمان نکل گیا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی تو یہ دو سسرے جن کی بیٹیاں نبی کی بیویاں تھیں, حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی کی گھر والی تھیں اور حضرت عمر کی بیٹی جو حفصہ تھیں وہ بھی نبی کی گھر والی تھیں. جیسے ہی ان کے داماد نے آنکھ بند کی یہ دونوں حضرت اٹھ کے چلے گئے بنی ثقیفہ کے سادہ جو بنی سادہ تھے اس کا ہال تھا ایک, جیسے کہ ٹاؤن ہال ہوتا ہے, وہاں جا کے انہوں نے جلدی سے یہ سوچ کے کہ علی تو پڑا ہے, علی تو نہیں چھوڑے گا, تو انہوں نے خلافت کی موومنٹ شروع کر کے لڑائی جھگڑا کر کے ٹرک بازی کر کے حضرت ابو بکر کو 300 آدمیوں کے اندر, جس میں سے 150 تو بھاگ گئے, باقی 150 پونے 200 آدمی جو رہے, تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ الیکٹ کیا. چھاتی پھولا کے خلیفہ بننے کے بعد یہ دھوم دھام سے سرگس نکالا اور آئے مولا علی نے جہاں حضرت رسول اکرم کو دفن کر دیا تھا, نبی کے گھر پہ آئے, چلو جنازے میں چلیں. ادھر جب آئے تو پتہ لگا نبی صاحب تو دفن ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کسی بڑے عالم کا جنازہ نکلے تو لاکھ آدمی ہوتا ہے, نبی کا جنازہ ہی نہیں نکلا اور دفن کے اندر 6 آدمی تھے. 6 آدمی. آپ کبھی ہسٹری پڑھو, آپ کبھی مذہب پڑھو, آپ ان کتابوں کی دیکھ بھال کرو. یہ جو چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں یہ بازار میں بک شیلف کے اندر آپ کو یہ کتابیں نہیں ملیں گی. یہ چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب میں سے نہیں ملے گا. تو میں نے کہاں سے نکالا؟ میں نے بھی تو مسلمان کی کتاب میں سے نکالا. ہاں, مسلمان کی کتاب میں سے نکالا, مگر ان کتابوں کو بند کر کے چھپا کے رکھا ہوا ہے. ایسی کتابوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسماعیلیوں نے اسماعیلی مذہب کی مستقامت کو رکھا ہے. جب ادھر آ کے دیکھا نبی صاحب تو دفن ہو گئے, ہاتھ ملنے لگے. اے ہائے ہائے کندا ہاتھ ہانیندا جو ہاری ونجائیں وطر شاہ جو منجیڑو تنی کھے جے کو سبھڑے جاگن. صبح کیا ہے؟ مولا کا نورانی دیدار ہے. جن کو دیدار ہوتا ہے وہ لوگوں کو پشیمانی نہیں ہوتی. حیران ہو گئے جب یہ لوگ چلے گئے. مولا علی نے کمرہ خالی کرایا, 10 بائی 10 کا روم تھا. جس جگہ آپ کا پلنگ تھا کھٹیا وہ اٹھا کے وہیں قبر کھودوائی, روم کے اندر قبر کھودوائی. مولا علی نے زمین پہ بیٹھ کے حسن حسین پانی لاتے تھے اور حضرت بلال جو تھے وہ پانی ڈالتے تھے. مولا علی نے اپنی گود میں اپنے کھوڑے میں نبی کے شریر مبارک کو رکھ کے غسل دیا اور جن کپڑوں میں گزر گئے تھے انہی کپڑوں کو واپس پہنا دیا اور خود مولا علی قبر میں اترے. نبی کی لاش مبارک کو, بدن مبارک کو رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی, قبر بن گئی. دروازہ بند کیا, چابی کھیسے میں ڈال کے مولا گھر چلے گئے. جب یہ لوگ آئے تو مولا تو جائے, چلے گئے گھر. بڑے پشیمان ہوئے. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ نبی گزر گئے. ارے وہ تو دفن بھی ہو گئے, گزر کیا گئے. یہ ساری بات مولا علی علیہ السلام نے 1 گھنٹے کے اندر کر ڈالی. کسی نے کہا قبر کھودو, ہم جنازہ نکالیں گے, ہم کندھا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہاں قبر کھودو, دروازے کی چابی منگاؤ. چابی تو علی کے پاس ہے, کون جائے گا علی سے مانگنے کے لیے؟ توڑ ڈالو دروازہ. تو ایک بہت بڑا ٹمبر اٹھایا, 8-10 آدمی لگ کے ٹمبر اٹھا کے لاتے تھے. کوئی اسماعیلی بچہ تھا وہاں. اسماعیلی کون؟ کوئی مولا کا مرید. بھاگا گیا, یا علی یا مولا. وہ لوگ دروازہ توڑ کے
قبر کھود کے رسول اللہ کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. مولا علی، آپ نے وہ کھانگے کی طرح کپڑا باندھا ہوا تھا کمر پہ، بدن مبارک ننگا تھا. اسی طرح اٹھ کے فوراً بھاگے، کپڑے نہیں پہنے، اسی طرح سے بھاگے. گھر کے باہر جب آئے تو مولا علی کو خیال ہوا کہ تلوار تو نہیں اٹھائی. ایسا نظر پھرائی تو ایک بہت بڑا ٹمبر کا ٹکڑا پڑا تھا، لمبا موٹا. آپ نے وہ اٹھا لیا، لکڑی اٹھا کے بھاگے. جب مولا علی کو دور سے لوگوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا، سب ہٹ گئے. مولا علی نے لات ماری، دروازہ توڑ دیا. رسول اللہ کی قبر کے اوپر جس طرح گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اس طرح جا کے بیٹھ گئے. غصے کے مارے مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے منہ سے فین نکلتی تھی. آپ نے فرمایا کون آتا ہے کہ جو رسول اللہ کی قبر کھودے گا؟ آؤ. لال لال آنکھیں، منہ میں سے فین جاری ہے، لکڑی ہاتھ میں ہے. آپ کی گرجدار آواز سے زمین لرز گئی، لوگوں کے کلیجے ہل گئے. بی بی عائشہ نے سنا، بھاگی بھاگی آئی، اپنے باپ ابو بکر کو کہتی ہے ابا جان ابا جان ابا جان، خدا کا واسطہ دیتی ہوں آپ یہاں سے سب لوگ چلے جاؤ. تیرے کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی ابا جان نبی صاحب کہتے تھے اے عائشہ ایک دن ایسا آئے گا علی مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھے گا، لکڑ کی تلوار ہاتھ میں ہوئے گی، اللہ کی قسم ساری دنیا بھی سامنے آئے گی، وہ سب کو فنا کر ڈالے گا. ابا جان دیکھو وہ مٹی کا گھوڑا وہ رسول اللہ کی قبر ہے. ابا جان چلے جاؤ، منہ نیچا کر کے چلے گئے. آج تک رسول اللہ ادھر دفن ہے جدھر علی نے ان کو دفن کیا. علی نبی کو پیار کرنے والے ہم ہیں، سنی مسلمان نہیں. وہ تو خلافت کے پیچھے پڑے. مولانا جلال الدین رومی جیسا سنی تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کتے ہڈی کے اوپر لڑتے ہیں ایسا نبی کے اصحاب لڑتے تھے خلافت کے لیے. میرے شبد نہیں. اور اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کو کفن دفن دیے بغیر اصحابہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے. ان کا مذہب آپ کو چاہیے؟ ان کا جنہوں نے نبی کو کفن بھی نہیں دیا اس کا مذہب چاہیے آپ کو؟ ارے شکر گزاری کرو پیروں کی کہ انہوں نے امام کی ہم کو شناخت بتائی. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ تم بڑے نصیبدار ہو کہ تم کو پیر نصیر الدین نے، پیر صاحب دین نے، پیر صدر الدین نے، پیر شمس الدین نے حضرت امام کا گھر بتایا. اس پیر کے پاؤں دھو کے بھی پیئیں تو بھی ہم اس کا کوئی احسان اٹھا نہیں سکتے. ہماری چمڑی کا، ہماری سکن کا بوٹ بنا کے کبھی پیر پہنے اس کارن سے کہ اس نے ہمیں امام کی شناخت بتائی، تو ہماری چمڑی کے بوٹ پہننے تو بھی ہم اس کا احسان پورا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہے. علی نبی کی محبت ہے. سیوا کیجئے علی نبی جی کی بھائی، جنوں تھی آوے دھیر، دین دنی کے دیش میں سکھ پاوے اپنوں جیو. علی نبی کی سیوا کرو. یہ علی نبی شاہ پیر ہے، یہی اللہ رسول ہے اور دوسرا کوئی نہیں. ان سے تمہارے دل کو دھیرج ملے گی، سکھ شانتی ملے گی،
حضرت امام کی شناخت کرو دیندارو. حضرت امام کون ہے؟ وہ انسان نہیں، وہ ہمارے جیسا انسان نہیں، وہ عرش العظیم کا رہنے والا خداوند عالمین کی پاک ذات نورانی ہے. اس کے بدن کو مت دیکھو، دو چیزیں مکس مت کرو. نور کو بدن کے ساتھ مکس مت کرو. نور جو ہے وہ اور چیز ہے. اگر حضرت امام کا بدن نہ ہوئے تو ہماری ہدایت کیسے ہو رہے؟ ہم کو کون دورونی دے وے؟ اس کا جو بدن ہے وہ پیر کی مثال ہے. اس کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ ہمارے لیے پیر کی مثال ہے. حضرت امام کے فرمان ہمارے لیے پیر ہیں. پیر کون بنتا ہے؟ پیر تیجے صاحب تھاپیا. حضرت امام اپنی فیملی میں سے بھائی کو یا بیٹے کو کہہ دیتے ہیں تم پیر، تبھی وہ پیر بنتا ہے. تو مولا کے مکھ سے جو شبد نکلے وہ پیر ہیں. ہندوستان کے اندر جب پیر تاج الدین کی وفات ہوئی، بہت برسوں تک کوئی پیر نہیں آیا، تو لاہور کی جماعت کے اندر سے میرے اس وقت کے اینسیسٹر سے مکھی شام داس، یہ بات کو میں آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں کہ جس کو 450 450 سال ہوئے، 10-15 آدمیوں کو ساتھ لے کے امام کے حضور میں پہنچے. امام مستنصر باللہ سیکنڈ جو تھے ان کا جامہ بدل کے مولانا عبدالسلام کے پاس آیا. جب ادھر پہنچے تو امام عبدالسلام نے فرمایا پیر مانگتا ہے کہ جی خداوند. ایک پندیات جواں مردی جو مولانا مستنصر باللہ کے فرمانوں کی کتاب ہے، جیسے کہ کلام امام مبین سلطان محمد شاہ کے فرمان ہیں، یہ اٹھا کے مکھی شام داس کو دی. مکھی یہ تمہارا پیر. آنکھوں کو لگایا، سر پہ رکھا، اور ایران سے لے کے لاہور تک اس نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی کیونکہ سر کے اوپر پیر ہے، اور زمین پہ